اب آپ کی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے کہ زحمت کلام دے رہا ہوں حضرت جون اولیا کو، اور سیانے کہہ گئے تھے کہ ولی اولیاؤں کے کہے پہ جایا کرو، ان کے کیے پہ نہیں۔ بھائی جون ایلیا، جانا جان، نہ میں جون ایلیا ہوں نہ حضرت جون ایلیا، اولیاء ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دور تک چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا، یہ دوسرا ظہور تھا۔ تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے اعطا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا، اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل، میں کوئی مزخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کیے ہیں۔ میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا، مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، بہترین، کیا کہنے چاہیں؟ لیکن میں آج بہت اداس ہوں۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں۔ کیوں؟ میں ہار چکا ہوں۔ میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا، میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں۔ ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گئی شاہدہ، میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا۔ اس سرزمین میں شاید ابو ظہبی میں یا دبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے، جسے میں کبھی نہیں پا سکتا، اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسری کی بات ہے، اچھا یہ حسری کی بات ہے۔ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں۔ اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اب تو جس طور بھی
گزر جائے، کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے، کیا کہنے جو ہے، اس کے غم میں کیا سبھی کو کوئی شکوہ بھی اب کسی سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، واہ، نن کو عنوان ہے رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، کیا اور قریب ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں۔ ارے یار علی نے یہ تو کہا ہم سے علم علم علم، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، سمی بیٹھا ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، سماعت فرمائے، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، واہ، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، عشرت، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، واہ، زندگی میں کبھی آرام نہیں، کیا کہنے زندگی میں، ایک دن پہلی مرتبہ زندگی میں ایک نظم سنا رہا ہوں میں، فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجئے، آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا، میں بھی کچھ کہوں تم سے، فارحہ نگارینا اے بنادو کی مینا، عطر بیز نسینا رشک سروے سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، وسیم جو بھی سطر ہے ان کی، قاسم بھی بیٹے بچے میرے بھائیے، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، ہے سواد بینائی
ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ لوہے دل جلا دوں کیا؟ کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ مجھ کو لکھ کے خط جانم، مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کیوں کیے جائیں، جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں؟ کیا